اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں، اپنے فکر میں، اپنے ذکر میں، اپنے دھن اور ذہان میں لگائے رکھا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، اونگرے نہ تم لوگ پہلے سونے والے کو جو ہے نا اٹھانا پڑتا، اٹھ رہے بولے کیا؟ تو ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا باشا 2 گھنٹے ایک دم سرکار بیٹھے ہوئے ہے، بیٹھے ہوئے چاہے نا ہاں؟ تو اب جو ہے 2 گھنٹے تک کافی جو ہے آپ کی مرمت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ رمم یرمم عربی کا معنی ہے رینویشن بولتے نہیں آپ لوگ، ترمیم و تعمیر۔ مرمت ہوتی تھی جس کی ہو جاتی نا، خود مرمت ہوگی ان کی۔ کیا باشا؟ مگر دیکھو نا، مرمت ہوتی والا جو ہے بازو والا کا چمٹی لیا تو سوتے یارو تم، ہاں نہیں سوتے نا؟ تو کیا سو رہے نا، مرمت ہی نہیں ہوئی مانا ہو گیا۔ ہاں ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یاد میں بیٹھے ہیں، خاتمہ بالخیر ہونا ہمیشہ۔ کیا ہونا؟ اب خاتمہ ہے مجلس کا، مجلس کا خاتمہ ہو رہا نا جی اب یہ تو بالخیر ہونا، اونگتے ہوئے، سمجھ میں آ رہا، گردن مارتے ہوئے، آنکھیں جو ہے آدھے کھلے ہے آدھے بند ہے۔ بات کھلے بھی رکھا تو اسٹیچو کے جیسے ایسا دیکھ رہا بس خالی، یہاں جو ہے نا کھلا نہیں رکھا ہے۔ کیا؟ دل کی آنکھ کے ساتھ آنکھیں، سر کی آنکھیں بھی کھلے رہنا۔ اللہ میاں جو ہے نا وَلِمَنْ أَلْقَى وَلَا ذِكْرَ لِمَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَشَهِيدٌ، اسی کے لیے بھلائی ہے، نصیحت ہے، بہبود ہے۔ القى السمع، جو سماعت کو بھی ڈال دے، بولے تو سماعت کے ساتھ، اور جو ہے شہید ہو جانا۔ شہید بولے تو مر جانے کے معنی نہیں، حاضر ہو جانا دل سے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہمارے ستار میاں آنکھاں کھلے ہے، دل تو تھوڑی دیر جو ہے نا دیتے ہی نہیں، دیتے ہیں نہیں، پھر دیتے سرکار بول کے باقی آئندہ۔ ہاں تو اس بات کو یاد رکھو، کالے جو ہے نا رسول میں اس مہینے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہونے کے ناطے سے اس سے کچھ بات ہوئی تھی، اور ظاہر کے سامنے ہوئی تھی، تو اب کچھ باطن کی بات کریں گے۔ ہاں مگر جو ہے ہوشیار رہے، کچھ جو ہے ہوش کو یار رکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ ہوش یار، ہوشیاری بولتے ہیں نا یار، اسی سے ہوش ہے یار، اس کو دوست بناؤ۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں کیا کریں آپ لوگوں جو ہے ونودی کو اور نوم کو جو ہے یار بنائے ہوئے ہیں، نہیں ہوتا معاملہ۔
قال رسول میں آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ہے میرا جو نبی کو، چونکہ اب یہ مہینہ آج 6-7 تاریخ ہوگی نا بیٹا، پھر اپنے کو موقع نہیں ملتا، اب آئے تو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھا تو شعبان میں ملتے اپن، تو یہ ناغہ ہو جاتا نا، تو اسی لیے جو ہے نا کچھ معراج کی بات کریں گے. تو اس بات کو اچھی طرح ظاہر کی بات تو سنا دیا، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جو ہے کیا آپ کا ہمارا جو ہے معراج کے سلسلے کے اندر کیا ایمان اور ایقان سے اس کا تعلق ہے، اس کے جو ہے باتیں آپ کو بتا دی گئی. اب جو ہے خانقاہ میں اس معراج کا جو ہے کیا معنی لیا جاتا ہے، وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ بولا، میں ہاتھ دیو نہیں بولا، ہاں رکھ دیو. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، سارے انبیاء میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی کو معراج نہیں ہوئی. کیا کسی کو معراج نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کس کو معراج ہوئی ہے؟ بولو. اب وقت نہیں ہے زیادہ، 11:15 ہو جا رہے ہیں، مگر آج جو ہے قوالی وغیرہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو 11:30 سے پہلے اپن اس کو برخاست کریں گے. مگر آنکھ اور دل دونوں کے بھی آنکھیں کھلے رہنا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، ایک ہے اسراء، ایک ہے صعود، اور ایک ہے معراج. 3 اس کے جو ہے پارٹ ہیں، 3 اس کے حصے ہیں اس معراج کے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلا کیا ہے بولو، ابھی بولا نا، اسراء، زمین کی جو ہے نا سیر. اسراء یسرو، اسراء کا معنی کیا ہے؟ سیر کرانا ہے. تو سرکار اسراء من اسراء سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کو سیر بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے بعد جو ہے زمین سے آسمانوں تک پہنچنا ہے. صعد یصعد، صعود کا معنی یہ سعودی عربیہ مطلب نہیں ہے، یہ صاد سے صعود ہے، اوپر کی طرف جانے کو کیا کرتے ہیں عربی میں؟ صعود بولتے ہیں. بولو ذرا زور سے. یہ بھی پڑھانے کے طریقے ہیں، تو جو ہے سود بولے تو میں سو جاتا ہوں، سرکار بولتا ہوں، اس طرح سے ذرا ساتھ لینا پڑتا. ایک ہے صعود اوپر، پھر اس کے بعد 7 آسمان سے لامکان تک جانے کا نام کیا ہے؟ معراج ہے، عروج ہے. یہ اوپر کی طرف جانے کو ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے باتیں بھی. دعوت کے اندر بریانی میں جو ہے نا اللہ آپ کو اسٹارٹر بھی ہوتا، اسٹارٹر ہوتا نہیں ہوتا، تو اسٹارٹر کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں رہتے، ملٹی جو ہے نا کیا رہتے ہیں آپ کے چیزیں، اس کے اندر بہت سے مچھلی بھی ہوتی ہے، اللہ آپ کو مرغ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا. تو اب یہ جو ہے نا کچھ اسٹارٹر کے سامنے اس میں بھی کچھ لے لیں گے. خالی بریانی پہ ہاتھ ڈالے تو نہیں. وہ صاحب دسترخوان جو دعوت دیتا انہیں اسٹارٹر بنایا کہ کو تمہارا کو اسٹاپر بنا رہا ہوں. اسٹارٹر کیا ہے؟ اصل میں وہ اسٹاپر ہے. بریانی پر ڈالا تو جلدی برخاست ہو جائیں گی، یہاں ڈالو بریک اس کو. اب لوگ جو ہے نا جاتے پہلے بھوک کے
جاتے دیکھے اسٹار کو تو ارے یار یہ بول کے دبا دبا کھا گیا تو بریانی کو ٹھہرو اور کھائیں گے. دنیا والے کھایا نہیں کھایا نکل کے چلے جاتا. بریانی جو ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر توجہ ذرا کم رہتی. ہاں اب اسی طرح کچھ معراج کے جو ہے نا کچھ میجر جو ہے نا پوائنٹ سے بڑے جو ہے نا نازک اور لطیف مسائل ہے اپنے اس کے چھوٹے چھوٹے بھی رہتے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے نا چلے. کہاں سے چلے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو. اب تم لوگ سو رہے ہیں کتنا بھی بولے تو کیا ہوتا؟ سرکار کیا کریں گے، انسان ہے ہم، اللہ معاف کرتا آپ بھی معاف کر دو. کو بابا حالانکہ میں جو ہے منظر چ خیالم فلک در چ خیال، انسان جو ہے سوچتا کچھ ہے اللہ کرتا کچھ ہے. اب آپ لوگ بھی بولتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. منظر چ خیالم فلک در چ خیال. تو اب جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر معراج کے اندر جو غوث اعظم کا صدقہ ہے سبحان سے شروع ہو رہا ہے. کیا سبحان شعر کرایا ہے کس کو؟ اب ان کو کرا تو اب وہ چیز کو جو ہے سمجھانے کی بیولی تعالیٰ میں کوشش کرنے والا تھا، مگر ایک جو ہے تم لوگ جو ہے نا اس کو سمجھ لو. مراتب کیا ہے؟ اہلیت وہ اہلیت ہے. سبحان کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اور حرم ہے، حرم سے کس کو کرایا سب یہ بولو جی؟ حرم ہے، مسجد حرام ہے. حرم کیوں بولا یہاں؟ اور وہاں مسجد اقصیٰ ہے. اہلیت وحدت واحدیت. اب آپ نہ بول رہے ہیں سرکار سمجھ میں کلیئر آ ہمارے کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات. ارے نہیں بھی سمجھ میں آ گیا تو خالی تیرے کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو ہیرا ہے بولے تو رکھ لے بابا، کام آ جائیں گا. ہاں اس کے حبیب پاک کے صدقے سے کام آ جائیں گا. اچھا حرم کیوں بولے؟ سبحان سے شروع ہوا نا. کس کو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. آئے سبحان کہاں ہدیت میں ہے؟ آئے کس کو سر کرائے؟ بولو جی؟ عبد کو کرائے. کون ہے عبد مراد یہاں؟ بولو جی؟ محمد رسول اللہ ہے. کہاں سے شروع ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی جی سیر؟ اب سمجھ لو ذرا. پہلے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے آ کے رسول اللہ تو یہاں پیدا ہوئے، ان کو جو ہے نا سیر کرائے بول کے بول رہے ہیں نا. انہوں تو یہیں پیدا ہوئے، ان کو کیا سیر کرانا ہے؟ ظاہر کے سامنے اپنی جگہ پر ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ظاہر کی بات بھی سن لو، سنتے ہوشیار ہے نا. مسجد اقصیٰ میں کیا ہے؟ یونس میاں مسجد اقصیٰ میں کیا ہے بولو؟ اس کے جو ہے نا دو رخ ہے. سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے بھی کیا ہے؟ دو رخ ہے. ایک تو یہ کہ وہ قبلہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ جو ہے 99% جو ہے نا وہاں پر انبیاء جہاں وہاں پر محفوظ ہیں. ذرا آپ اس بات کو بھی سمجھ لو. اللہ میاں اوپر سے آ کے نبی کو لے جا رہے ہیں، مگر یہاں پہ بریک جرنی کر دی ہے. بریک جرنی کرے نا جی مسجد اقصیٰ پہ. یہاں نماز پڑھائے وغیرہ نہیں پڑھائے، نہیں پڑھا رہے سرکار. بولو یہ بریک جرنی کرائے یہاں. اور شروع کہاں سے کرائے؟
تو بیت المقدس کے دو رخ ہے مولانا، دو پہلو ہے مولانا، دو فیس ہے نا. کیا ہے؟ ایک قبلہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ انبیاء ہے. اور مولا جو ہے سرکار کو یہاں سے لے کے وہاں گئے، یہاں سے بھی. یہاں پہ کون ہے؟ مسجد حرام میں کون ہے؟ مسجد حرام بولے تو یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا بھائی، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ. اب یہ کانا جو ہے، جو مڑے ہوئے ہیں کانا، ان کے کھڑے ہو جاتے. اب یہ سنیں تو بیت المقدس میں کیا ہے؟ وہ بھی قبلہ ہے لا، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ قبرستان ہے. کس کا؟ انبیاء کا. ذرا سمجھ نہ رہے، تیرے کو خبر کی خبر نہیں ہے. ارے خبر کو نہیں جانا. بس اللہ میاں بولے ایسا 5 وقت تیرے کو جو ہے نا ادھر طرف کرا کے جو ہے نا تیرے کو نماز پڑھاؤں گا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے پاس جانا بولے تو جو ہے ان کی خبر پہ گئے تو جو ہے نا بدعت ہے، شرک ہے. اور ایسا سامنے رکھ کے پڑھ نماز. انبیاء کا، اولیاء کا مقام جو وہ ہمارے موجود نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیوں بھائی خانہ کعبہ اپنی عبادت لینے کے لیے یہ مسجد اقصی اور حرم کو کئی کو جو ہے نا قبلہ بنایا، کئی کو جہیز بنایا، ڈائریکشن کئی کو بنایا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے ڈائریکشن میں، میرا ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ تمہارا ڈائریکشن ہے، اور یہ جہاں رہنے والوں کا ڈائریکشن میں ہوں. ان کے پاس آئیں گے تو میں ملوں گا، نہیں تو نہیں ملنے والے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہاں جو ہے لاتعداد جو ہے انبیاء ہیں. کہاں پر؟ مسجد اقصی میں، بیت المقدس بھی بولتے ہیں اس کو. اور یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، حرم شریف ہے. 158 انبیاء کی جو خبریں جو ہے مطاف کے اندر موجود ہیں. حضرت اسماعیل کی جو ہے خبر کہاں ہے؟ ابھی نہیں بولتا خبروں پہ جانا نہیں ہے. خانہ کعبہ کو گیا تو وہ جو حتیم ہے نا اس کے اندر حضرت کہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. کہاں بھاگیں گا رے؟ کعبہ کو چھوڑا تو کیا ملتا پھر تیرے کو؟ نماز جی چلے گئی نا تیری. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر وہاں بریک جرنی کرائے، یہاں کی سیر کرائے بولے تو کیا مطلب ہے؟ ظاہر کی بات کر رہا ہوں. ظاہر کی بات، یہاں جتنے انبیاء ہے رسول اللہ سے یہاں ملاقات ہو گئی. اس کے بعد یہ سب مل کے پھر وہاں جب آئے سمجھ میں آ کہ میجر جو ہے نا گیدرنگ ہوئی، اس میں رسول اللہ کو امام بنایا گیا. اس لیے وہاں بریک جرنی ہوئی. وہاں زیادہ تعداد تھی نا بھائی، وہاں پر جو ہے میجارٹی تھی. تو اللہ آپ کو نہیں کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے وہاں لے گا. یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں بھی سیر کرایا بولے تو کس سے ملا ہے؟ اب وہاں بریک جرنی ہوئی تو کیا ہوا؟ سارے انبیاء ملے نا. سرکار دو جہاں کی جو ہے نا کیا کریے؟ زیارت کی ہے نا. اور سرکار دو جہاں اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے دیدار سے سب کو مشرف کرائے نہیں کرائے. اور پھر سرکار کی معراج کے اندر سارے انبیاء کی بھی معراج ہے. میں سمجھ الصلاۃ معراج المومنین ہے نا. بولو یارو، بولو ذرا زور سے بولو الصلاۃ. اب سرکار دو جہاں جو ہے مرحبا یا انبیاء فلاں فلاں بول کے سلام علیکم وعلیکم کر کے چلے جانا تھا. بجائے اس کے کیا ہوا؟ کیا ہوا رہے وہاں؟ بولو یارو کیا نماز پڑھے نا؟ ہاں؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، نماز میں سب سے اعلیٰ عرفہ متقی اور عارف اور جو ہے کیا کہتے ہیں واصل کے پیچھے اگر تم نماز پڑھیں گے تو تمہاری نماز نہیں، اس کی نماز تمہاری نماز ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ اس کی نماز تمہاری نماز ہوتی ہے. بولیں گے کیسا ہو جاتی ہے سرکار؟ ہم بھی تو پڑھے نا. ارے ہے پڑھ رہا مگر ان کے پیچھے ہونے کی وجہ سے برکت میں تیری نماز کا مقام وہ مقام ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جیسے آپ جو ہے مغرب کی نماز پڑھے، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں جو ہے نا اللہ آپ کو نہیں کہتے تیسری رکعت کے اندر جو ہے نا سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کرے. بولو یارو کرے، کیوں نہیں کرے؟ سنتوں میں کرے. تو کیا مطلب ہے؟ امام کی قرات تیری قرات ہے. تو کیا وہ تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں.
تو امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ برکت تمہارے کو ہاتھ آتی ہے، وہ فیضان تمہیں حاصل ہوتا ہے، تو تمہاری نماز تمہاری جگہ پہ نہیں رہتی، جس کے پیچھے ہے اس کے جگہ اس کے مقام پہ تم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کا جو مقام ہے یاد رکھو، حقیقی ساجد اور عابد ایک ہی محمد الرسول اللہ ہے، اور ایک ہی معبود جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی پھر سے ایک بار جو ہے رونمائی حشر کے دن ہونے والی ہے۔ ساری خلقت، سارے انبیاء میدان حشر میں جمع ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر تشریف فرما ہوں گے نا، سجدہ اللہ کو کون کریں گے؟ سو مل کے کریں گے نا، ابھی ہم مل کے کریں گے، بولو یارو، ارے وہاں سامنے تھے نا بھائی، باجماعت سارے انبیاء بھی رہتے تھے، کر لینا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے یہاں، ارے یاد رکھو میں ایک ہی جو ہے معبود مسجود، میرا بھی ایک ہی ہے، تم اگر ہے تو میرے نبی تم سب کا نمائندہ ہے، انہیں کرا تو تمہارا سجدہ، مگر تم خاموش رہنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کے درجے کی جو بات ہے وہ تم کو جو ہے ضرور اس کا فیضان ملے گا۔ تو اب جو ہے الصلاۃ معراج المومنین ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ امام کے پیچھے جتنا امام بڑا ہوگا تمہاری نماز بھی اتنی بلندی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی ذرا کیا ہے بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت مولانا روم پھر سو جا رہے ہیں یارو، ہاں ذرا بازو والے کو دیکھ لو، میرے پاس دیکھنا کیسا رہتا، جب میں ہاتھ ڈال جو بولا تھا نا، ہاں جب میں ہاتھ ڈال دیا بولا تو وہ نہیں صبح تک نہیں اٹھتا، سوتا نہیں۔ تو حضرت جو ہے مولانا روم اور جو ہے اس زمانے کے اور ایک دوسرے بزرگ تھے جو عارف باللہ، اور وہ بھی جو ہے رسا جو ہے نا بزرگ تھے۔ تو اب حضرت مولانا روم جو ہے عالم بھی تھے، اب عارف بھی تھے، تو دونوں بھی اب ایک دوسرے کو جو ہے بولے چلیے آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ مگر واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا روم ہاتھ پکڑ کے بولے کہ من صلی خلف جو ہے عارف فقط صلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عارف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم یہ ہو کہ امام کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے کو تم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات میں کس لیے بولایا؟ عام جو ہے مینٹالٹی یہ ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میرے نبی کو جو ہے بیت المقدس میں نماز پڑھانے کی وجہ سے میرا نبی امام ہو گیا، رسول اللہ کا مقام بڑھ گیا۔ ارے حولے پہلے سے تھا تو جب بھی بڑھائے، بولو جی۔ اب جیسے مثال طور پر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، اپنے سے کوئی بڑھتے کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ سرکار معلوم ہے کہ پہلے سے ہے، تو میرا نبی کا مقابلہ ہو کیسا سکتا، کر کون سکتا؟ تو اب جو ہے سرکار تم یہ سمجھ رہے ہیں میرے نبی کو امام سارے انبیاء کی نماز پڑھائے تو میرا نبی امام آ رہے، حولے سمجھ۔ در حقیقت میرا نبی سارے انبیاء کو جمع کر کے کیسا جمع کرا ہے؟ یہ فیس بک تھا، یوٹیوب تھا، بولو جی کیسا کمیونیکیشن کیسا ہوا؟ انبیاء جو ہے یہاں پر بھی تھے، وہاں بھی سارے انبیاء ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اصل جو ہے جو کائنات کی کلید ہے، جو کنجی ہے وہ رسول اللہ پھرا دیا، آ جاؤ رے سو بولو تو سب حاضر ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہو گئے، اب سب پیچھے ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اندازہ لگاؤ الصلاۃ معراج المومنین، اب وہاں کیا بولیں گے اپن خیر بیت المقدس میں؟ الصلاۃ معراج الانبیاء، رسول اللہ کے پیچھے، کیونکہ میرے رسول کے مقابلے میں کوئی نماز پڑھ سکتا؟ اللہ کے درجے میں میرے رسول کے مقابلے میں ہے کسی کا درجہ؟ ابھی جو میں قیامت کی بات بھی بتایا نا، ان کے سوا کسی کو جو ہے انہوں مدینے والے بھی ان کے سوا کسی کو پسند نہیں کرتے،
جل اللہ صلی اللہ علیہ چاہیے اپن لوگ جو ہے اس بات کو کہتے کو براتیاں ہیں اپن لوگ کیا ہے بچا اصل دولہا دلہن ہے اپن لوگ کون ہے سب براتیاں ہیں مگر اپن بھی کپڑے وپڑے پہن کے کر کے عطر لگا لے کے جو ہے ٹوپی وپی لگا لے کے کھانے کے حاصل تیار فائدہ نہیں ہے وہ دونوں جل اللہ صلی اللہ علیہ فائدہ نہیں اپنے کو ملتا نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو مل گیا تم یہ سمجھ رہے ہیں میرا نبی اماموں کو انبیاء کو نماز پڑھانے سے میرا امام ہوا نہیں رے حقیقت یہ ہے سارے انبیاء کو رسول اللہ علیہ اس مقام کو درجے سے اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے قیام جو بیت المقدس میں یہ ہے بات سمجھ میں آ گئی اب یہ بات ختم ہو جائیں گی ذرا سن لے تم لوگ سبحان ہے عیدیت ہے کس کو کرائے حرم ہے نا اس کے بعد اقصیٰ ہے نا چلیے اقصیٰ سب سے آخری حصہ کیا ہے عیدیت وحدت واحدیت ہے حرم کا معنی کیا ہے متبادل ہے وہ حرم کا معنی کیا ہے یار وہ محترم یہاں کوئی آ نہیں سکتا میرے رسول کا سوا وحدت میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرا اللہ اب کہاں تک ہے ان کی اقصیٰ کیا ہے بولو جی عیدیت وحدت بات سمجھ میں آ گئی یہ ہے وہ ظاہر کی بات اور رہنے دو بھائی یہ اس کو جو ہے سمجھ لو سبحان سے شروع ہوا لوگ اپنی جگہ پر سبحان سے شروع ہو گیا اس کی جگہ اپنے سب وہ جتنے نکات ہیں جو معارف ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے مگر اپنی جو ہے طریقت کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے بات ترتیب سمجھ میں آ گئی تو اب جو ہے اللہ آپ کو نہیں کہتے میرے نبی کو اللہ نے انہوں خود اپنے وہاں سے یاد رکھو نبی تو عدم ہے سیر کرائے کون بولو جی سیر کرایا کون کس کو کرائے اللہ کرائے نا رسول اللہ کو تو اصل میں انہوں کو سیر کرنے کو ان کو خالی ساتھ رکھ لیے سو ہے سیر کو تو انہوں نکلے ہیں عیدیت سے نکلے بولو بادشاہ عیدیت سے نکلے وحدت میں آئے اور اقصیٰ میں پہنچ گئے کچھ مزہ آ رہا نہیں آ رہا نہیں ہاں اقصیٰ بہت دور اقصیٰ کے معنی دور ہاں تمہارے کو مزہ کھجور سے آتا کھائے تو جو ہے ایسا بھی اس کے اندر کیا ہے آتی انرجی آتی دور ہوا تو میں جتنا دور جائیں گے اتنا مزہ آئیں گا ہاں گھر سے بات بولے تو پوٹے بلا دے بھاؤ بلا رہے وہ تو بھکیا نہ تھا اماں بلا رہے بولے دور چلے گئے تو نہیں چلے گئے پھر شہر کا مزہ آتا بات سمجھ میں آ گئی تو کیا بات سمجھ میں آ رہی تھی مولانا کریم اللہ شاہ صاحب کیا بات چل رہی تھی وہ تو ہو گیا نا یار وہ اب جو ہے نا یہ بتا رہا تھا تمہارے کو اب میرا نبی جو ہے نا نکلا کہاں سے نکلے ہم کس کے اوپر بیٹھے بولو یارو براق یاد رکھو براق اس سواری کا نام ہے جیسے رسول اللہ کا جو ہے کوئی بھی مثیل اور مانند مثال نہیں ہے میرے نبی کی سواری بھی کہ بھی کوئی مثال اور مانند نہیں ہے کسی نبی کو براق نہیں دیا گیا رسول اللہ کے سوا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ براق پہ سوار ہو کے آئیں گے کس پہ براق پہ سوار ہو کے آئیں گے بھائی جان روایت میں یہ بھی ہے یہ براق کیا ہے یہ برق ہے برق کے معنی کیا ہے بولو بجلی ہے سنتے ہی سو جاتے ہیں ہاں تو ایک ظاہر کے سامنے تم سمجھ رہے وہ لکھا ہوا ہے وہ خچر ہے اور کچھ جو ہے گھڑے دونوں کے بیچ کے درمیان ہے بابا یہ ایک ہے اے بی سی ڈی نہیں سمجھ میں آ رہی بات اے بی سی ڈی بھی اپنی جگہ پر ہی ہے وہ بھی پڑھنا ہے مگر اے بی سی ڈی میں کب تک رہ جاتے ہیں ظاہر کی بات ہے بھائی براق ایک جانور کا نام ہے وہ کیسا ہے کیا اسی پہ برخاست ہو جا رہا مگر اس کی جو کیفیت ہے اس پہ کبھی بحث نہیں کرتے نہیں سمجھ میں آ رہی بات اب اس کے اوپر بحث ہم کو یہ کرنا ہے میرے رسول کو جو سواری دی گئی ہے میرے رسول کا جسم اثر جس کو لگ گیا
کائنات میں اس سے بڑھ کی کسی سواری کی رفتار نہیں ہو سکتی، رفتار نہیں ہو سکتی. تو اس کے دوسرے معنی بھی نکال لو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جس جو ہے جانور کو لگا تو اس کی یہ اسپیڈ ہے، تو سوار کی اسپیڈ کا اس سے اندازہ لگا لو کہ میرے نبی کے جو ہے جسم اثر کا جو مقام اور اس کی جو رفتار ہے، جبرائیل بھی سرنگوں ہے میرے رسول کے جو ہے رفتار کے مقابلے میں. جبرائیل بھی کیا ان کی جو ہے نا رفتار ہے معلوم ہے؟ ڈو یو نو؟ جانتے ہیں آپ؟ حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھائیاں پورے جو ہے نا ڈالے نا اندر، بولو جی، تو سب گوپن اس میں بٹھا کے کر کے جو ہے نا اندر جو ہے جب تک اللہ میاں بھی خاموش بیٹھے ہوئے، ان کو خاموش نہیں بولنا. خاموش بولے تو بالکل کچھ بھی نہیں کرے، انہوں تو کرتے ہی رہتے، انہوں کبھی خاموش نہیں رہتے. مگر تم کو سمجھانے کو بول رہا ہوں، اگر اللہ کو خاموش بول گیا وہ تو کفر ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے آنکھاں تم جو ہے ایسا معلوم ہو رہا برسات گر رہی ہے ہمارے محی الدین صاحب کے نا آنکھوں کے اوپر. ہاں تو کیا بات چل رہی تھی؟ رفتار دیکھو حضرت جبرائیل کی. اس وقت تک جو ہے جبرائیل کو جب عرش پر ہیں حکم نہیں ہوا جاؤ میرے یہ جو ہے کنعان جو مصر کا جو علاقہ ہے آپ کا وہاں پر ہے، اور عرش کتنی دور ہے بھائی؟ پہلے یہاں سے آسمان کو چلے تو 500، وہاں سے 500، وہاں سے 500، وہاں سے 500، 7 آسمان ہے نا. پھر اس کے بعد عرش ہے، پھر وہ ایک 500. آل ٹوگیدر واٹ ول بی جو ہے فگر 35، 3500 پلس 5 واٹ ول بی 40,000 ہے نا. 40,000 جو ہے نا اللہ آپ گنے کی دے میل پر ہیں. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور ادھر رسی کٹی، بولے کہ جبرائیل کیا کر رہا ہے؟ سنبھال میرے یوسف کو. بولے نہیں سمجھے آپ؟ کتنا ہے مسافت؟ 40,000 میل پر ہے. آ کے جو ہے نا سنبھال لیا حضرت جبرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کو کر کے پتھر پہ جو ہے اگر گرتے تو آپ کے جو ہے موت واقع ہو جاتی تھی. حدیث میں آیا، روایتوں میں آیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ جس وقت مختصر کر رہا ہوں، چھری سکین رکھ دیے، اب پھیرنے کو ہے. بولے کیا پھیرنے کو کیا دے رہا؟ جبرائیل جا سنبھال. بولے رکھ دے پر اپنا. انہوں پھیر رہے جو ہے نا وہ چل رہی نہیں، سکین چلتی نہیں ہے. بولے کہ کیا ہو گیا ہے؟ چلتی نہیں ہے. تو حدیث پاک میں آیا ہے، اٹھا کے جو پھل پھینکے نا، جو سامنے کا سکین کا حصہ رہتا نا، تو بس زبان حال جو ہے نا بولنے لگی کہ ابراہیم تم یہ ایک وقت بول رہے ہیں کہ سکین مجھے چل، انہیں بول رہا ہے کہ 70 بار نہ چل. بولو کہ اس کی سنوں کی تمہاری سنوں. 70 بار انہیں بول رہا ہے نہ چل. میرے اسماعیل کے جو ہے نا کیا ہے حلقوم پہ ہرگز تجھے تو، مگر وہ روکے کون، سنبھالے کون؟ کہاں تھے حضرت جبرائیل؟ بولو یارو، بات سمجھ میں آ گئی. تو جبرائیل کا جو ہے نا یہ مقام، تو جبرائیل کس کے نور سے بنے جی پاشا میاں؟ بولو نور کا نور، نور النور، اللہ نور، ایک ہی نور ہے. میں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر ان کی رفتار کیا ہوں گی پاشا؟ تو اب جو ہے میرے رسول کے جسم اثر سے جو جانور لگ جائے تو وہ بے مثال ہو جائے. تو میرے رسول تو بے مثال ہی چھینا رے. کیوں نہیں سمجھتے رے؟ کہاں گئی رے عقلاں تم لوگوں کی؟ ہاں پاشا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کا یہ مقام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو کیا ہے اس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو مسئلہ ہے، ابھی کیا ہے 11:15 ہو رہے ہیں. 11 کب تک چلائیں گے ٹٹو اپنا؟ بولو جی.
بولا انہوں براق اب جب تک انہوں چلیں گے اپن براق پر سوار ہو جاؤ تم بھی. اور براق پر سوار ہو تو ہوتے کیا سرکار؟ ارے حولے کیسا نہیں ہوتے رے رسول اللہ کا ساتھ. بولے ابھی سنے نا انتا ماں. بات کو اچھی طرح یاد رکھو. اچھا ایک دوسرے کو جو ہے نا اللہ آپ کو نہیں کہتے سلام کر سکتے, درود نہیں بھیج سکتے, ایک دوسرے کو بھیج سکتے. الصلاۃ یا یونس نہیں بول سکتے, شریعت میں ناجائز ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, رسول اللہ پر ہے. نہیں سمجھ میں؟ صلاۃ کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے ہے. اب وہ چیز سمجھا رہا ہوں تمہارے کو میں. مگر جو ہے اللہ آپ کو نہیں کہتے وعلی علی میں کون آ جاتے؟ بولو جی رسول پہ تو ڈائریکٹ ہے, مگر ان کا متبع بن گیا, ان میں فنا ہو گیا تو وہ چیز تیرے کو بھی آتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی. ڈائریکٹ صلی علی علی محمد نہیں بول سکتے, پہلے یہ بولنا شرط ہے, ورنہ شریعت میں مکروہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بننا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بولو. اچھا اب اس کے اندر ایک بات سمجھ لیتے, چلو سنتے نہیں سنتے. عبد کے معنی بندہ ہے, تو عبد معنی بندے کا مقام بڑا ہے, رسول کا نبی کا مقام کس کا بڑا ہوا ہے؟ جلدی جلدی بولو جی, بولو. ہاں اس کا بڑا ہوا ہے؟ ہاں پھر نہیں عبد آ رہا نا, سمجھائے تھے نا تم لوگوں کو؟ کہاں گیا متین؟ سمجھائے تھے نا؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو, رسالت اور نبوت عارضی چیز ہوتی ہے. رسول اللہ کو کب ملی؟ ظاہری کے ساتھ اوپر ہوں. بولو جی. ہاں ہر ایک نبی کو ملی, اس کے بعد جو ہے تشریف لے کے گئے, چلے گئی ساتھ لے. ابدیت بولو جی, یہاں بھی رہیں گی, قبر میں بھی رہیں گی, حشر میں بھی عبد بن کے اٹھیں گے. یہ تو تسلسل کی بات کر رہا ہوں, اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. رسول سے بڑا مقام نبی کا ہوتا ہے. تم لوگ جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے. کیا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے. نبی سے جو ہے بڑا مقام کس کا ہوتا ہے؟ عبد کا ہوتا ہے. مگر یہ تمہارا ہمارا نہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول اللہ یاد رکھو, میرا محمد رسول بھی ہے, میرا محمد نبی بھی ہے, میرا محمد عبد بھی ہے. یہ تینوں میں سب سے بڑا مقام عبدیت کا ہے میرے رسول کا. عبد بولے تو اپنے جیسا نہیں سمجھنا, جوتے کھا جائیں گے. وہ جوتے کھا رہے ہیں نا وہ لوگ, اپنے جیسا سمجھا تو جوتے کھا جائیں گا. ارے وہ عبدیت ہے جو الوہیت کی عین ہے, دوسرا نام اس کا الوہیت ہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ الوہیت جو ہے برقع اوڑھ کے آ گئی ہے. برقع بولو تو معلوم نا؟ برقع نہیں معلوم؟ ہماری بیوی اس میں پہناتے برقع. بولو یار, پہناتے نا, چادر اوڑھاتے شاید مدراس میں زیادہ, بڑی چادر لے کے, دکھنا ہی نہیں, اندر جو ہے بڑکا جھاڑ ہے سمجھو. بہت اچھا ہے. آج کل کا جو ہے اللہ آپ کو نہیں کہتے, یہ جو آپ کا برقع ہے سو پورے آدھا دکھ رہے ہیں اس کے اندر. کیا برقعے کا مطلب ہی نہیں ہے نا, ہاں بیکار ہے. وہ جلابیب بول کے قرآن میں آیا ہے. ایسی جو ہے چادر ہونا, عورت کے جو ہے کوئی عضو نہیں دکھنا, خالی سمجھ میں آ جانا کہ اڑی ہوئی اندر جو ہے نا کوئی ہے حور یا پری ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اڑنے کے بعد وہ نا اندر حور رہتی یا پری رہتی, یا بھلا ہمارا کچھ بھی رہے گا, مگر دیکھنے کے اندر جو ہے نا اس کو جو ہے محترم ہو جاتی. آپ کو معلوم ہے عورت کو حرما بولتے ہو وہاں, صحیح ہے نا پچا؟ عورت کو کیا بولتے ہیں؟ اپنا عورت بولتے ہیں نا, انہوں کیا بولتے ہیں؟ حرما. حرما بولے تو ہر حرام ہے, دور ہٹ بولنے کی بات ہوگی.
خورما، خورما نہیں، خورما. آج خورما نہیں ہے، بریانی ہے نا جی آج. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی. کامن سیٹ یہ ہے کہ رسول اور نبی، میرا نبی بھی ہے، رسول. اب وہ ذرا فرق سمجھ لو تم لوگ. علم کا انہیں ہے نا، سمجھ لو. وما ارسلنا من رسول الا ان یطاع. نبی کو جو ہے، رسول کو کیا ہوتا ہے؟ احکام ہوتے ہیں جاری، اسی کی اطاعت کرنا ہے. نبی کا کام کیا ہے بولے تو اللہ کے اسرار نبی بتاتا ہے، اس لیے اس کا مقام اس جہد سے بڑا ہوا ہے. اولو العزم رسول، نبی سے بڑا رسول بول کے سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ عقائد نسبی اٹھا کے رکھو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے ہم خلاف نہیں جا رہے ہیں، وہ ظاہر کی بات ہے. رسول اور جو ہے نا نبی کا فرق یہ ہے، رسول خالی احکام، نماز روزہ حج زکات جو اللہ بھلا سنا دیا برخاست. نبی کا کام یہ ہے، یہ بھی سناتا اللہ جو ہے کہاں سے ہے، کیسا ہے، وہ بھی بتاتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، نبی کا جو باطن ہے وہ عبدیت ہوتی ہے. نبوت کی جو ہے باطن کیا ہوتی ہے؟ عبدیت ہوتی ہے. عبدیت کا باطن کون ہوتا ہے؟ الوہیت ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اس کو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ جو ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا جو ہے چہرہ کون ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ساری کائنات کیا ہے؟ وجہ اللہ بولے، وجوہ نہیں بولے. ذرا سمجھو رہے تم لوگ، علم ہے. اینما تولوا وجہ، ہاں بولا وجہ اللہ بول رہے ہیں. یہ ایک ہی ہے بول رہے ہیں وجہ، حالانکہ ہر ایک کی کیا الگ وجہ ہے نا. وجوہ اللہ آنا تھا نا، نہیں رے، یہ ایک ہی ہے وجہ. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں میرا نبی نبی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ ہاں وجہ اللہ. اللہ کو چہرہ بولے تو پریشان کیوں ہو رہا؟ بولو بھائی تو بولو پسما وجہ اللہ ہے. ابھی اس کو بھی جو ہے یہ بھی وجہ اللہ ہے، یہ بھی رسول اللہ کو بولے تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ اللہ تو انہیں چکر میں ہے. اینما تولوا فثما. بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ایک ہی ذات ہے، بولتے نہیں بولتے؟ ساری کائنات مخلوق 18,000 مخلوق کو جمع کرے تو اس کا دوسرا نام محمد الرسول اللہ ہے. قرآن بول رہا ہے اینما تولوا. اب آپ سب الگ ہے نا. نہیں، قرآن تو جو ہے وجہ اللہ بول رہا ہے. یہاں دیکھے تو گن نہیں سک رہے اتنے ہیں، مگر انہیں کیا بول رہا؟ یہ کی وجہ ہے. بولنے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ ہے. تو اللہ بھی ایک ہے، ان کا چہرہ بھی. ہاں سمجھو پشا ذرا. کیا پشا 11:15 ہو گئے؟ چلیں گے ابھی سیر کو جائیں گے، نہیں جائیں گے مسجد اقصیٰ کو؟ ہاں انہیں منڈی ہلا رہا ذرا، تمکنت سے ہلا رہا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے سرکار بولو. ہاں اور اگر میں یہ بولا پشا 1 گھنٹہ بیٹھو، سب کو 1,000 بول دو، سرکار 2,000 دو، جو 4 بجے تک بیٹھتے ہیں بولتا. ہاں یہ سب نہیں ہونا. سونا 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 سونا. ہاں کیا پشا ہم یہ بولتے تم ہونا. کیا ان کی یہ ضد ہے کہ ہمیں پوچھ، ہماری یہ ضد ہے کہ تو سامنے آ. ان کی ضد کیا ہے؟ ہم کو پوچھو، ہم کو سجدہ کرو. ہماری ضد یہ ہے سامنے آؤ نا پہلے. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو میرے سامنے نہیں آ جاتا. دیکھ رہی؟ لم اعبد ربا لم اراہ، پہلے وہ سامنے آنا. تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کر. یہ نام کے سجدے ہو رہے سب. یہ بھی بارہا تم لوگوں کو سمجھائے. مگر جو اچھی بات ہوتی ہے اور خود مخوی ہوتی، بادام
قدرت نا قوت، اس کو بادام کھاتے رہے نا، تو یہ بھی جو ہے یہ بادام ہے، بادم. تو اسی چیز کو جو ہے بار بار جو ہے نا کیا پڑھتے ہیں، سناتے رہنا پڑتا. تو کیا ہے، کیا بول رہا تھا میں، کیا بول رہا تھا؟ حاضران حضور غافلان دور، سامنے رہ کے بھی غافل ہے. کیا سجدے کے لیے مسجود شرط ہے پہلے، اگر مسجود نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہوتا. بغیر وقت کے نماز پڑھتے، فجر پڑھ لیتے، اب بولیں گے سرکار وقت ہی نہیں ہوا. اور تم تو وقت کو دیکھتے رہتے. ہم یہ بولتے ہیں مولا ہمارا سجدہ لے رہے ہیں نا، پہلے سامنے آؤ نا جی، چھپ کے بیٹھے ہمارا سجدہ کر کس کو کرنا. یہ سب اپنے سے معاملہ نہیں ہوتا ہے. تو حضرت علی بولے اچھا چلو تم لوگ اسے بھی معلوم ہے قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ اپن بھی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بولو جی. ہاں، اللہ کو دیکھنے والے ان کے عرش کے سائے رہیں گے اپنا وجہ اللہ. تو اب جو ہے رسول اللہ کب سجدہ کریں گے؟ بولو جلدی. سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد جو ہے سارے لوگ آ کے سرکار کے پاس ٹھہرے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جلوہ نمائی ہوں گی، عرش پر ہوں گی نا. جلوہ نمائی کے بعد سرکار کب گریں گے سجدے میں؟ بولو جی. ابھی اللہ تعالیٰ کی عرش پہ جلوہ نمائی نہیں ہے، اس سے پہلے سجدہ کر دیں گے سرکار. کب کریں گے؟ بولو. عرش پر آ کے بنا سریر آ رہا ہے، عرش ہونا ہے. سجدہ کس کو کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا ہے سجدہ اس وقت جائز ہوتا ہے. تم نہ بولتے غیر اللہ کو جائز نہیں ہوتا، اللہ کو بھی نہیں ہوتا جائز جب تک انہیں سامنے نہ آئے. سمجھنے کی کوشش کرو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہارا سجدہ بھی جائز نہیں جب تک کہ اللہ سامنے ہونا نا جی. کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، سجدہ، ساجد، مسجود، تین چیزیں ہیں نا. بولو ہاتھ اٹھاؤ ذرا. یہ ہے چار دیر میں سمجھو، رکھ دو. اب سجدہ وہ کام کو بولتے وقت ہے. ساجد بولے تو کون ہے؟ سجدہ کرنے والا. اور مسجود کون ہے؟ اللہ ہے نا. اب اس کے بعد ذرا اور ایک ذرا گیپ لیں گے ذرا. شارب، شرب، مشروب. شارب بولے تو پینے والا، پینے والا بولو تو وہ مطلب نہیں. یو ڈونٹ تھنک ادروائز. ہاں، پینے والا ہو تو پانی بھی پینے والا بھائی. تو اللہ آپ کو نہیں کہتے پانی پینے والا کون ہے؟ اس کو عربی میں کیا بولتے؟ بولو شارب. اچھا جو چیز پی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولو شرب بھی بولتے، مشروب بھی بولتے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پینے والے کو کیا بولتے؟ شارب بولتے. اب پیو بول کے بولو تو تین چیزیں ہونا نا جی. کیا 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 ہونا؟ شارب بھی ہونا، شرب بھی ہونا، مشروب بھی ہونا. تو میں بولوں گا غفور میاں لو یارو ڈرنک، یہ کیا ہے، کوکو کولا پیو. وہاں ہی نہیں تو سرکار یہاں کوکو کولا ہے، ہی نہیں یہاں. مشروب جس کو پیتے اس کو کیا بولتے؟ مشروب. اسی طرح سجدے کے جس کو سجدہ کہتے اس کو کیا بولتے؟ مسجود. تو مشروب سامنے ہونا نا جی، ڈرنک سامنے ہونا نا. جب ڈرنک سامنے نہیں ہے تو تم شارب نہیں ہوئے. تم نے سرکار پیے ہی نہیں، میں پیے بھی نہیں. کب ہوگا یہ؟ مشروب سامنے آنا. تو اسی طرح تم ساجد ہوئے، سجدہ تمہارا ہے. مسجود کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جو ہے غیب ہے، اور تم جو ہے نا سب میں بول میں سجدہ کرا رہے حولے کہاں والے سجدہ. جیسے بے وقت نماز جو ہے نا اللہ آپ کو نہیں، تیری نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بے مسجود کے بھی تیرا سجدہ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ جو کہ قرآن میں کیا بول رہے اللہ میاں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نماز کے قریب بھی نہیں جانا اس حالت میں کہ جب تم کیا ہو؟ حالت نشہ میں ہو.
یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا. نہیں تو اب لوگ جو ہے بولیں گے سرکار ایک آیت سنائے نہیں سنائے، شراب کی پینے کی اجازت ہے مگر نماز کے وقت نہیں ہے، لے کے نکل جائیں گے یالی دولہ جوتے کھائیں گے. ایسا ہوتا؟ اب ساری دنیا جو ہے اللہ کی مل گئے اور تو عبداللہ ہے بولے تو یہ مرب والی پوٹے ذرا دماغ کے کھوٹے رہتے. ذرا ناریل لکھے اٹھائے نا، چھوٹا بھی رہتا بڑا بھی رہتا. یہاں پر ایک باغ تھا، یہاں پہ دہنی کا باغ، اس کا جمیل کا باغ بول کے، سب اللہ کا اللہ ہے بولے تو کیا کرے معلوم ہے، سب سلے کے فجر کے بعد 3-4 پٹے جو ہے مدرسے میں بھی پڑھتے تھے، چلو رے جام کے جھاڑا ہیں، چلو جا کے دیں گے تڑی، جو ہے اندر گھس کے جو ہے جامع توڑیں. کیا کریں بولے تو ارے بابا یہ سب ملک اللہ ہے، اللہ کے جھاڑ ہے، ہم عبداللہ ہے. ایسا لے یہ من جانب اللہ بول کے شروع کرے سیدھا جو ہے نا بابا جو ہے کیا پارے بولے تو سرکار ایسا ہو گیا، تو جامع کھانے کے بعد سے بولا رہے بھائی. یہ مطلب نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس حالت میں کہ جب تم حالت نشہ میں ہو، کیا ہے نماز نہیں پڑھنا، مصلی مسجد میں بھی نہیں جانا. لا تقربوا الصلاۃ بول رہے نماز کے قریب میں. اب آگے وجہ کیا بتلائی گئی؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اس بات کو جاننے لگو کہ تم جو زبان سے کہہ رہے ہو وہ جاننے بھی لگو، تو جب تمہاری نماز ہوں گی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سورہ فاتحہ پورے پڑھ رکھے، رمضان میں پورا قرآن صاف کر دیتا، صاف کرتا. کیا کرتے؟ قرآن پورا صاف. 2 کان دیا تھا، ادھر سے گھسڑا ادھر سے نکال دیا، کوئی آیت بیچ میں ٹھہری نہیں، ادھر سے گھسا ادھر سے نکل گیا. بڑے سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی آدم ہوا کی گھر میں بھی لڑائی چلتی، دونوں بھی جو ہے میاں بیوی لڑ لیے، لڑے کے انہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کے بولا ارے کیا ہے بھائی تم ہمیشہ جو ہے نا میں بولتا ہوں کچھ سنتے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں ایک کان سے جو ہے نا بولتا ہوں، تم دوسرے کان سے اس کو نکال دیتے. تو بیگم صاحب بھی تھے، کچھ تیز تھے انہوں، او میں بھی تم کو بولتی ہوں 2 کان سے سنتے، منہ سے نکال دیتا ہی. کیا کر رہے؟ 2 کان سے سنتے، میں ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. میں بولتی ہوں تمہارے کو تو کیا ہو رہا؟ 2 کان سے سنتے منہ سے نکال رہے ہیں. میرا کام ہی نہیں ہو رہا، تمہارے پاس بھی نہیں ہو رہا، میرے پاس بھی نہیں ہو رہا. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہوشیار بیٹھو. ہاں ان کو یہ ضد ہے کہ ہمیں پوجا کریں، ہماری یہ ضد ہے کہ تم سامنے آیا کریں، تو جو مزہ آئے گا. سجدے بیکار ہے سب، کہیں کا سجدہ کیا کر رہا، کہیں کا سجدہ. سجدے میں یاد رکھو حدیث میں ہے نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، اللہ اپنے کی قومہ ہے، فلاں ہے، مگر اللہ سے سب سے زیادہ اگر قریب بندے ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے. اب کس کو سمجھانا کہیں کو قریب ہوتا بولے تو میری کتاب کے اندر میں لکھا ہوں، ارے دیوانوں سجدے کا معنی کیا ہے؟ ہماری اپنی طریقت میں پڑھو، ہماری اپنی طریقت میں سوائے جو ہے سجدے کا معنی یہ ہے جسم و قلب و روح اللہ تعالیٰ کے جس کے ہے اس کے قدموں میں اس کو ڈال دینے کا نام سجدہ ہے رے. یہاں سجدے کا معنی کیا ہے؟ یہ ٹیک لیا، یہ ٹیک لیا، یہ ٹیک لیا. اصل جو ان کے جو قدم پہ نہیں ٹیکا کسی کام کا نہیں ہے، بے ٹیکے کا ہوگا، ٹھیکا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہاں چل رہی تھی بات؟ سبحان الذی اسریٰ، عبدیت پہ چل رہی تھی، عبد. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی بولے، رسول بولے تو موقع کا معاملہ تھا. میرا رسول ازل سے اب تک اس کی الوہیت جیسی جاری ہے، عبدیت بھی میرے رسول کی جاری ہے. سبحان. تم سمجھ رہی ہے آنے والی جو ہے نا 27 کو جو ہے نا رسول اللہ کو سیر کرائے نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. نہیں سمجھ میں؟ اچھا تم لگا بولتے رسول اللہ کو 24 کو جو ہے نا کیا ہوئی، 27 کو سیر ہوئی. یاد رکھو اچھی طرح،
رسول کے باطن سے اس کا معجزہ کا تعلق ہے بولا نا. اب ایک دو باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. اس رات کو رسول اللہ کی سحر کی خبر دی گئی. اسرا کے معنی کیا ہے؟ بولو بولو جی. سحر ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے یارو؟ بولو. اسرا یسری اسرا ہے نا، تو ماضی ہو گیا نا. سبحان الذی اسرا. تو یہ رات میں اتری ہوئی ہے نا، وہ تو سرکار صبح میں ان کو سنا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معراج کی رات کو ڈکلیریشن ہوا تو ہے، سحر کرا دیا ہوں، حیثیت وحدت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سحر کرا دیا ہوں میرے نبی کو. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. دوسرے انبیاء جتنے بھی تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نزدیک ہونے کا جو ہے کیا تھا؟ خواہش تھی. مگر میرے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ جو ہے رسول سیر نہیں کرے. کون کرے؟ کرائے، خود نہیں کرے. کیا ہوا؟ کرائے. تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، نہ ربی ارینی بولے نا میں دکھتا ہوں تمہارے کو بولے نا. تو اسی لیے رسول اللہ فنائیت میں ابدیت میں تھے نا. تو ابدیت دوسرا نام کیا ہے؟ اس لیے اسرا بولیے. سبحان الذی اسرا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. بہت یہاں گلا دبرا بھی، سامنے والے دبا رہے میرے گلے کو. اور ذرا کچھ فریڈم میں جو ہے نا جا سکتے تھے. پینٹ شرٹ والے پریشان کر رہے میرے کو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ذرا کچھ بول سکتے تھے. کیا معاملہ ہے؟ کیا کریں گے؟ بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو دے سکتے کہ انہیں جو اپنے آپ کو مار لیتا. کیا تو اب جو ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اب سمجھ میں آ گئی. ہاں اس کے بعد من المسجد الحرام اقصی بھی دونوں سمجھ میں آ گئے نا؟ آ گیا. وہ بھی شارٹ ایک ایک جو ہے ایک جو لطیفہ سناتے چلے جا رہا ہوں. اس کے بعد کیا بولو؟ مسجد الحرام اقصی لنوریہ من آیاتنا. اس کو سمجھ لو. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ میں بتاؤں میرے محمد کو میرے نشانیاں. اچھا اب اٹھا کے آپ جو ہے تفاسیر کا اگر اس کے اندر دیکھ لو، ان کا اپنا وہ ہے. بولتے ہیں کہ وہاں ہرا بھرا شجر و شاداب ہے. وہ برے کیا بولتے گرینس ہے، فلاں ہیں، چمنستان ہیں، گلستان ہیں، فلاں ہیں. یہ بتانے کو اللہ میاں عرش سے جو ہے نا لا کے سرکار دو جہاں کو چمن بتانے کو لائے. بھئی ان کی حد ہے، چمن جا کے الحمدللہ بولتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اصل چمن ہے وہ کس کا چمن ہے؟ بولو جی. انبیاء کا چمن ہے یارو. قبرستان کیا ہے؟ ہاں لنوریہ من آیاتنا، میرے آیات بتانے کو میرے محمد کو لے کے گیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی اور پھر بتائیں گے اقصی کیا معاملہ ہے، یہاں کیا تجلیات ہوتے ہیں، حرم کیا ہے، اس کے کیا تجلیات ہوتے ہیں. ابھی جو ہے 11:30 ہو گئے. اب تم لوگ جو ہے 11:30 کو 9:11 ہو گئے تو میں بیکار ہو جاتا ہوں. یہ 9:11 کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے یہ 9:11؟ بولو پلیز ایکسپلین می. انہیں 9:11 بولو تو کیا بات؟ چکما دے کے چل جانا. ہاں بولو زور سے. وہی چکما دے دے کے ہل دے دے کے نکل جانا. ہاں تو اب تم جو ہے 11:30 ہو گئے 9:11. اس کے بعد نماز ہے. نماز کے بعد اللہ آپ کو نے کہ جو حلقہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ روح جسمانی غذا ہے. مگر اب کہ اللہ کا فضل ہے جو ہے نا مرغ ماہی آ گئی ہے. ادھر تو بکارا معاملہ تھا. مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے انہیں ہمیشہ جو ہے لحم بولتے. عربی میں کس کو بولتے؟ عربی میں لحم گوشت کو بولتے جی، میٹ. مسلمان ہمیشہ لحم پہ رحم کرتا. اللہ میاں بولتا زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا. اب عام لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، مرغ کو جو ہے رکھ دے کر اللہ آپ کو نہیں کہتے انڈا کری. کیا کری؟ انڈا کری. شال کو چوہا کچری. مدراس میں شال کو چوہا کترتا.
غصے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مدراس والے چوہے کو کتری بول دیتے، مذکر کو کیا کر دیتے لوگ، مونس کر دیتے، شال کو چوہا کتری بولتے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ رحم پہ اللہ آپ کو نہیں کہتا. اللہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ لحم پہ رحم کرتے. انہاں کیا کرتے انڈا کری. تو ایک اور کیا ہو گیا بولے تو انڈا کری جو ہے نا آئی تو صاحب بولے صحیح یہ جو ہے نا ان کے ماں باپ سے اگر ہم کو ملا دیتے تو بہت اچھا تھا. یہ انڈا جو کری ہے ان کے ماں باپ سے بھی ملا دینا تھا ہمارے کو، خالی اب انڈا کری لے کے آ گئے. بولے سرکار آپ اچھے آدمی ہیں، یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دو. کیا بولے؟ یہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے ماں باپ سے ملا. بولے کہا مرغوں کو لا بول رہا انہیں. تو انہوں نے بولا نہیں آپ رحم کرو، یہ یتیم ہے، سر پہ ہاتھ پھیرے تو نیکیاں زیادہ ملتے ہیں، ان کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دو. تو اپن جو ہے لحم پہ رحم کرنے والے لوگ ہیں. یہ انڈا کری کے اندر اپنے کری کرائی سب بیکار ہو جاتی. بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو کیا بات چلی نہیں ساتھ نہیں دے رہے آپ لوگ ہمارا. اپن تو جو ہے صبح تک کھینچنا بول کے دیکھ رہا ہوں. ہاں اگر سب کو ایک ایک اٹھا کے لے جانا پڑے گا میرے کو. سبحان اللہ والحمدللہ. کیا میاں کیا غفور میاں انڈا کری کا اچھا ہی نہیں مسئلہ. نہیں انڈا کری کو انہیں بھی کہتا جواب دیا لات مارا نہیں. میاں ان کے ماں باپ کو ملا دو، ہم بہت ان کے سے جو ہے ملنے کے مشتاق ہے. بولے نہیں سرکار یتیم ہو گئے، ان سے ملے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دو. اللہ اللہ اللہ. تو کہاں تک پہنچے بولو گا؟ وہ بھی ایک ایک میں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں. ایک چیز بیان کر کے جا. سبحان اللہ جی. ابھی تو انشاءاللہ سبحان کے اوپر ہی جو ہے نا نکل گیا وہاں سے. میں یہ لوگ نہیں سمجھ میں آ رہی، تم لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے. سبحان بولتے کسے؟ کیسا اس کا کام ہے؟ اسرا. مگر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تم کو. میرا نبی جو ہے سیر نہیں کرایا. کون؟ اللہ کرا. حضرت جنید بغدادی سے پوچھے کہ جنید بغدادی اب اللہ کو دیکھنا چاہتے، خاموش بیٹھ، اللہ کو میرے کو دیکھو. برا موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کو بولا تو ان کو گرا کے بے ہوش کر کے بھیج دیے. میں میرے رسول کا ہوں، انہوں سورن تو ان کو لے کے گئے. میں ان کا نبی ہوں، ان کا امتی ہوں. میں دیکھنے کی ان کی خواہش نہیں، ان کو دکھانے کی خواہش ہے. جی نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کو دکھانے کی خواہش ہے. جب دکھانے کی ان کو خواہش ہے تو لامحالہ دیکھنے والوں کو پیدا کر کے ان کو لے جاتے. اب تاج محل ہے نا بادشاہ، نہیں سمجھ میں آ رہی، انہیں بنا کے رکھ دیا. آؤ اس کو تاج محل کو اپنی دکھنے کی جو ہے نا کیا ہے خواہش ہے. اب بھاگ رہے سب، چلو تاج محل کو دیکھیں گے. ایسا معاملہ ہے. مولا کا بھی ایسی ہے. تو کسی نبی کا جو ہے نا جو ہے نہیں کرایا. اگر کرایا سیر تو میرے نبی کو کرایا. میرا نبی نہیں کرایا سیر. پھر اب سیر کی بات بھی جو ہے نا سیر ہو جانا. پھر اب شہر شکم میں تم لگانے لگے ہوئے پیٹ خالی ہے. ایک ہوتا ہے سیر حاصل گفتگو. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سیر شکم ہونا ہے. شکم بولتے ہیں فارسی میں پیٹ کو. پیٹ خالی ہو گیا نا جی. اب سرکار آپ سیر حاصل نہ کو، سیر شکم کے طرف بھی چلی گئے. ہاں انڈا کری نہیں، اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلے گئے. تو اب جو ہے کہاں تک ہوئی بات؟ اس کو پھر رکھیں گے انشاءاللہ. وقت 11:30 11:45 ہو رہے ہیں. کیا ہوئے؟ کہاں تک ہوا؟ آیاتنا، میری اپنی آیات کو دکھانے کے لیے. انہو اب ختم، انہو هو السمیع البصیر. اب یہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو بھی دیکھ، کیونکہ اللہ ہی جو ہے نا دیکھنے والا سننے والا ہے. یہاں اللہ کا تذکرہ کہاں ہے رے عبداللہ؟ اللہ میاں سیر کرانے کو کس کو لے کے نکلے؟ ہاں
شہر کے اندر سب دکھانا دیکھنا ہے نا. تو اب جو ہے انہوں وہ سمیل بول رہتا ہوں، انہیں ڈر گیا. انہوں وہی سننے والا دیکھنے والا تو اللہ شوطان محمد نہیں ہوتے. اللہ خود بول رہا ہے انہیں دیکھنے والا سننے والا، تو کہ گڑا رہا ہے. تم عربی کے جو ہے نا جاننے والے ہیں. نحو کا قاعدہ تم کو یاد ہے؟ ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ بولو، ضمیر کہاں لوٹتی؟ کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر بولے تو فاعل کی کیا بات کر رہا بولے؟ بولو. ضمیر مرجع ہونا نا جی. تو مرجع ضمیر کا ہمیشہ کب کون بنتا؟ بولو. ضمیر کا مرجع اسم نہیں بنتا. اسمی جو ہے نا بن سکتا، فعل بھی بن سکتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مگر اس بات کو یاد رکھو، ضمیر ہمیشہ اپنے بازو والے پہ لوٹتی. کس پہ لوٹتی؟ بیچ میں سے جمپ مار کے دوسرے کا نہیں جاتی انہیں. اس کے بازو جو اس میں ہے اس کو پکڑتی انہیں. اب وہ نقطہ تمہارا سمجھا رہا ہوں، میرے ساتھ ہو جاؤ. عبد الکریم، نوریہ ہو، چاہ کے دکھائیں ہم. ہو کا مطلب مرجع کون ہے؟ بولو جلدی دی. رسول اللہ ہے نا. انہو لنوریہ من آیاتنا، میرے آیاتوں کو دکھلانے کے لیے میں لایا میرے محمد کو. اب جہاں بول رہے ہیں انہو، کیونکہ وہی دیکھنے والا اور وہی سننے والا ہے. اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہی سننے والا ہے. وہ تو بغیر کسی جو ہے نا شک اور شبے کے مانے ہوئے. یہاں اللہ میرے رسول کو سمیع اور بصیر ثابت کر رہا ہے. وہی دیکھنے والا میرے کو اور میرا سننے والا. ساری مخلوقات میں، 10,000 مخلوقات میں، ساری کائنات میں ایک ہی دیکھنے والا، ایک ہی دکھنے والا حقیقی. اب ہم بھی جو ہے اندھے نہیں ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات. مگر حقیقی جو ہے نا نظر اور بصر کس کی ہے؟ افا تمہارون علامہ. یار ارے کیا جھگڑ رہے رے؟ میرا محمد جو دیکھا ہے کیا دیکھنا ہے؟ ارے بھائی دکھنے والا میرے کو معلوم ہے، میرا محمد میرے کو کیسا دیکھا. تم بیچ میں پٹے کئی کو آ رہے رے؟ اس کے دیکھنے کا مزہ تو میں لے آؤں. ہاں افا تمہارون علامہ. یار تم جھگڑ رہے ہیں اس بات پر کہ جو ہے جو میرا محمد دیکھا ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اب دیکھو پھر چابی نہیں، اب تو چابی پلائے تو لگ جاتے ہیں. کیونکہ اب تو جو ہے نا ہندا کری کے باپ ہونا ہے تم لوگوں کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا پھر سمجھاؤں گا. معراج میں یہ چیز جو ہے نا سرکار کا یہ معراج ہے معجزہ ہے نا، تو ڈائریکٹ یہ معجزہ کس پر جو ہے نا اٹیک کر رہا ہے، اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے اور موقع نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آنکھاں بھی بند ہو کے جو ہے نا بجو کے جیسا ہو گئے، دیکھ رہی ہوں. کیا میاں اینک والے پھر بھی جو ہے نا رات میں پھر جو ہے سب کے کھلے ہوئے 6 آنکھاں. دار کا اینک والے مزے میں رہتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا ہمارے غفور میاں، کیا ہمارے یونس میاں سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا کریں گے؟ ڈسکنٹینیو کریں گے، ساتھ نہیں دے رہے اپنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. سرکار کے معراج کے صدقے میں ہمارے جسم و قلب و روح کی معراج ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ آج کی رات بے محابہ بے تحاشا سامنے آ گیا. کس کے سامنے آیا؟